السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت النبی کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں، اور بات ہو رہی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور حضرت عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی اطلاع دی گئی تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ آئے آپ کو دیکھنے اور آپ کو اپنے ساتھ لیا اور دوبارہ خانہ کعبہ چلے گئے اور آپ کو ساتھ لے کر طواف کیا، پھر واپس آ کر آپ کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آمنہ نے آپ کو تب کے عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن میں ڈھانپ کر رکھ دیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ گیا اور آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے اس وقت بڑی زوردار چیخ ماری، بڑا وہ چیخا، بڑا چلایا، اور فرمایا جاتا ہے کہ شیطان جب سے دنیا بنی ہے 4 دفعہ وہ اتنا زور سے چیخا اور چلایا۔ ایک جب اس کو ملعون اور مردود قرار دیا گیا اور اللہ کے دربار سے ٹھکرا دیا گیا، پھر دوسری دفعہ جب اس کو آسمان سے زمین پر بھیج دیا گیا، تیسری دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو شیطان چیخا چلایا، اور چوتھی دفعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل کی گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں اس وقت 8 سال کا تھا، اور میں اپنے سامنے رونما ہونے والے واقعات کو سمجھتا اور پہچانتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہی دنوں میں مدینے کا ایک یہودی ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا اور وہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے کہ تم اتنا چیخ اور چلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 120 سال تک زندہ رہے، یعنی 60 سال انہوں نے مسلمان کے طور پر زندگی گزاری، اور وہ بڑے عظیم اور اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ کو اسی وجہ سے شاعر رسول بھی کہا جاتا تھا۔ یہ غزوات میں اپنے اشعار کی مدد سے مسلمانوں کا جذبہ اور جوش بڑھاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان بیان فرماتے، اور جب کبھی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے، تنقید کرتے، ان کے خلاف کوئی بات کرتے تو یہ اپنے اشعار کی مدد سے ان کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ تورات پڑھنے والے تھے، تورات کا علم رکھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نشانیاں اور وقت بتایا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ نے یہ نشانیاں اپنے علماء بنی اسرائیل کے عالموں کو بتائی ہوئی تھی، جو انہوں نے سینہ بسینہ اپنے سے بعد میں آنے والے علماء کو بتائیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہودی بنی اسرائیل کے عالم کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کے سامنے چمکدار اور روشن ستارہ ہے، جب یہ حرکت کرے گا، جب یہ اپنی جگہ بدلے گا تو نبی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا وقت ہو جائے گا، وہ اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی عالم رہا کرتا تھا۔ ایک رات وہ قریش کے لوگوں کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا قریش کے لوگوں میں سے کسی کے گھر آج کوئی بیٹا یا بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ان مردوں نے کہا ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس نے کہا کہ ہماری پرانی کتابوں میں جو نشانیاں آخری نبی الزمان، آخری نبی کی پیدائش کے وقت کی لکھی ہوئی ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں۔ آج کسی قریش کے بندے کے گھر میں آخری نبی کی پیدائش ہوگی۔ تو وہ سارے لوگ بڑے حیران ہوئے، اور وہ مجلس کے بعد جب اپنے گھروں میں گئے تو انہوں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ گھر والی عورتوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ حضرت آمنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے اس مجلس میں اس نبی آخر الزمان کی کچھ علامات بھی بتائی تھی کہ اس کے کندھوں کے درمیان بال ہوں گے اور مہر نبوت ہوگی، اور وہ آخری نبی ہوگا۔
تو جب انہوں نے گھر والوں نے بتایا کہ حضرت آمنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ دوبارہ اس یہودی عالم کے پاس گئے اور اس کو جا کر بتایا کہ ہاں آج قریش کے خاندان کے ایک گھر میں عبداللہ اور آمنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے وہاں لے جائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس یہودی عالم کو لے کر حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے گھر گئے اور ان سے درخواست کی ان کے بیٹے کو دیکھنے کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی۔ جب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا گیا، اس نے آپ کے کندھوں کے درمیان میں دیکھا تو اس کو وہ مہر نبوت اور وہ گہرے بال جو مہر نبوت کی طرح کے ثبت ہوئے تھے وہ نظر آ گئے۔ وہ وہاں پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میں اس دکھ اور اس غم سے بے ہوش ہو گیا کہ نبوت کا سلسلہ اب ہم میں سے ختم ہو گیا اور آپ میں آخری نبی پیدا ہو گئے۔ اور اس نے کہا کہ اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق اور مغرب میں اس کے چرچے اور اس کی تبلیغ پھیل جائے گی۔ اس نے ایک اور بات کہی تھی کہ یہ بچہ 2 راتیں دودھ نہیں پیے گا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 راتیں دودھ نہیں پیا تھا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کا اگلا حصہ اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔